يفقهوا قولي حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ المائدہ دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام انہوں کہہ دیو اے اہل کتاب تانوں اس تو سوا ساڈی کیڑی گل بری لگدی ہے، صرف یہ ہے کہ اسی اللہ کریم تے اور جڑا کلام ساڈے تے اتاریا گیا اس تے اور جڑا پہلے اتاریا گیا سی اس تے ایمان لے کے آئیے، جبکہ تواڈے چو اکثر لوگ نافرمان نے۔ اس آیہ کریمہ وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت اسی کیا سی اہل کتاب نو تسی اللہ تے ایمان لے کے آؤ، رسول اللہ تے ایمان لے کے آؤ، اور اللہ دے رسول تو پہلے جڑے نبیاں تے کتاباں نازل کیتیاں گئیاں نے یا جنہاں نو نبی کیا گیا ہے انہاں تے ایمان لے کے آؤ۔ تانوں صرف یہی بری لگی ہے نا کہ تساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی نہیں تسلیم کر رہے۔ اج دا عنوان سخن ہے، پہلے ایک حصہ اور قسط بیان ہو چکی ہے ختم نبوت عقیدہ دی اہمیت دے حوالے نال، ہن دوسری قسط دے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت دے حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کی ہے کہ نبیاں دی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی تشریف آوری لیامن نال پوری ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جڑا سلسلہ نبوت اور رسالت دا ختم ہوندا ہے اس بارے جامع ترمذی دے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت دوویں چیزاں دا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اس دے اندر جڑا لا ذکر کیتا گیا ہے وہ لائے نفی جن سے نحوی لحاظ دے نال، جس طرح کلمہ طیبہ دے اندر لا الہ الا اللہ دے کلمات وچ لا نفی جنس دا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تمام اللہ کریم تو علاوہ جنہ جنہ دی عبادت کیتی جاندی انہاں نو جھوٹا کیا گیا ہے کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد
وہ نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، جڑا آوے گا وہ سچا نہیں ہوئے گا بلکہ کذاب اور جھوٹا ہوئے گا۔ اور اسی طرح قیامت تک نبیاں دی تعداد چون کسی بھی نبی دا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید دا باقاعدہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جتھے جتھے اللہ کریم نے اپنی وحدانیت فرشتیاں تے ایمان لے آمنا، قیامت دے ایمان لے آمن نو ایمان دا باقاعدہ حصہ قرار دیتا ہے، اتھے پہلے انبیاء سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی نبوت اور رسالت بھی ایمان دا حصہ قرار دیتا گیا وے۔ لیکن پورے قرآن کریم دے اندر ایک جگہ بھی اے نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسی نئے نبی دی وحی یا نبوت ایمان لے آمنا ضروری ہے۔ وہ دی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ نبوت اور رسالت نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو بعد منقطع اور ختم ہو چکی ہے۔ ان قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آمنا ہوندہ تو قرآن مجید جیسی جامع کتاب دے اندر اس دا ذکر ضرور موجود ہوندہ۔ جس وقت ذکر نہیں ہے تو سانو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نیا نبی نہیں آمنا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے مختلف موقعوں تے باقاعدہ ارشاد فرمایا وے کہ میرے تو بعد کوئی نیا نبی نہیں، حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت دا خود تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع علیہ دن اپنے خطبہ دے اندر ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، بے شک میرے بعد نہ کوئی نبی ہے تے تواڈے تو بعد نہ کوئی امت ہے۔ کلیئر کٹ گل ہو گئی، کیونکہ نبی واسطے امت ہوندی ہے کہ جڑے اس تے ایمان لے آمدے نے، جسے نبی کریم علیہ السلام فرما دیتا ہے میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ تواڈے بعد کوئی امت ہے، مطلب کہ جڑا نبی ہوندہ دعویٰ کرے گا سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہوئے گا۔ اور اگر نبی آنا ہوندہ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ وہ فاروق اعظم ہوندے، لیکن فاروق اعظم ہی نبی نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، یعنی انہاں وچ رب نے او وصف او کوالٹیاں او معاملات رکھے نے جڑے وصف نبوت واسطے ضروری ہوندے نے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دے خاتم النبیین ہون دی وجہ تے ہن حضرت عمر فاروق بھی نبی نہیں صرف صحابی نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ لکان عمر بن الخطاب، ضرور او نبی عمر بن خطاب ہوندہ، لیکن میرے بعد کیونکہ نبی ہے کوئی نہیں، اس واسطے عمر بن خطاب بھی نبی نہیں، میرا صحابی ہے۔ اور سب نالو وڈی چیز کہ نبی سچا جڑا ہوندہ ہے وہ جتھے وصال فرماندہ ہے اتھے ہی اس نو زمین دے سپرد کیتا جاندہ ہے، یعنی دفن کیتا جاندہ ہے۔ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا، صحابہ کرام وچ اختلاف ہویا نبی کریم علیہ السلام نو کس جگہ تے دفن کیتا جائے، کسے کیا مسجد ہی دفن کیتا جائے، کسے نے کیا قبرستان وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال دفن کیتا جائے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ یقول، بے شک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہویا سنیا سی، ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، جڑا نبی جتھے اس دا وصال ہوندہ ہے اسے جگہ چی انہوں دفن کیتا جاندہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی جتھے ان قبر انور اسے حجرہ اما عائشہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا سی تے نبی کریم علیہ السلام نے اتھے ہی دفن کیتا گیا ہے۔ اور جڑا قادیانی مرزائی غلام احمد جنہوں کیا جاندہ ہے، ایک تو آنکھ تو کانا سی، نبی بے عیب ہوندہ ہے، جسم دے لحاظ نال بھی کردار دے لحاظ نال بھی، اور جسم دے لحاظ نال بھی عیب دار سی کانا، اور اسی طرح
وہ اپنے کردار دے لحاظ نال بھی درست نہیں سی، او دا انتقال انہوں موت آئی ہے لیٹرین دے اندر، اگر وہ سچا نبی سی تو انہوں اتھے ہی دفن کر دے، اور مریا وہ لاہور سی انہوں لاہوروں چک کے انڈیا دے اندر علاقہ وے قادیان جدی وجہ تھی انہوں قادیانی کیا جاندہ ہے، انہوں اتھے دفنایا نے جا کے اس مردود نو اتھے دفنایا نے، لیکن وہ سچا نہیں سی تے اسے واسطے تے پھر ادھر یہ رب دیاں ساریاں حکمتاں نے کہ وہ سچا نہیں سی، مریا لیٹرین ہی چے دفنایا اگلیاں جا کے قادیان ہی چے اس نو۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا انہو سیکون امتی، انہو سیکون فی امتی، بے شک میری امتی چند قریب ہونگے کی ثلاثون کذابون، 3 جھوٹے، کلہم یزعم، سارے ایک گمان کرن گے انہو نبی، کہ وہ نبی نے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ نبیاں دا خاتم میں واں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں۔ وہ 3 جڑے دعویٰ کرن گے وہ کی ہون گے؟ جھوٹے ہون گے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نام مبارک ذکر کیتے، مینوں رب نے فلاں بھی نام عطا کیتا ہے، فلاں بھی نام عطا کیتا وے۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہاں، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حاشر بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہاں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا عاقب ہوندا کون ہے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب او ہوندا ہے جدے بعد کوئی نبی نہ ہوئے، یعنی میں عاقب ہاں، آخری نبی ہاں۔ اور نبوت دا سلسلہ ختم ہے، اگر کوئی بھی بندہ یہ نظریہ رکھے نبی کریم علیہ السلام تو بعد رب چاہے تو نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا، کیونکہ جس طرح رب اپنے نال الہ پسند نہیں دوجا کر رہا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام تو بعد ان رب نے کوئی نبی نہیں پسند کرنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہوئے۔ اسی واسطے اسی کہنے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور اس دے نال اگر کوئی بندہ رب نے پہلے انہوں ولایت عطا کیتے ہوئے ولی بنایا ہوئے، او دے کولوں بھی اگر ایک جملے نکل جان یا لکھ دوے اپنے بارے کہ میں نبی ہاں، تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں رہندا، جس میں مسلمان نہیں رہنا تو ولی بھی نہیں رہندا، کیونکہ انہوں مرتد ہو گیا ہوندا وے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے چیز نو بیان فرمایا ہے، البتہ اگر کسی نو خیال آوے کہ جس وقت کوئی ولی خلاف عادت کرامت وہ دے کولوں ظاہر ہوندی ہے تو ممکن ہے وہ دعوی نبوت بھی کر بوے، تو آپ نے جواب وچ ارشاد فرمایا ایسا ناممکن ہے، کیونکہ ولی واسطے ولایت واسطے آدمی دا سچا ہونا شرط ہے، اور حقیقت دے خلاف دعویٰ کرنا تے صرف جھوٹ ہو سکتا ہے، اور جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس وقت جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا تے نبی جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، جس وقت جھوٹا بندہ ولی نہیں ہو سکتا تو جھوٹا بندہ نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی ولی ہوندا دعویٰ کرن دے باوجود نبوت دا بھی دعویٰ کر بوے، گویا کہ او معجزے تے داتا علی حجویری فرماندے نے تنقید کر رہا ہے، اور معجزے تے تنقید کفر ہے، اور کرامت تے کسے مسلمان اللہ دے حکم دے تابع چلن والے کو ظاہر ہوندی ہے، اور جھوٹ تے نافرمانی ہے وہ اللہ دی تابع فرمان ہونے والا شخص نہیں ہوندا جھوٹا۔ اس واسطے جس وقت جھوٹا ولی نہیں تے جھوٹا شخص نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزاں سانو یاد رکھن دی ضرورت ہے۔ اللہ کریم عقیدہ ختم نبوت تے سانو پہرا دین دی توفیق نصیب فرمائے، اور جڑے جھوٹے نبی نے انہاں دا علاج ایک ہی سی جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیتا سی کہ انہاں نال جہاد دا اعلان کر کے انہاں نو قتل کر دیتا جاوے۔ اصل علاج ہے یہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت وچ جنگ یمامہ ہوئی سی۔ یہ جنگ یمامہ ختم نبوت دے موضوع دی وجہ تی لڑی گئی سی، اور نبی کریم علیہ السلام دے دور اقدس وچ تمام غزوات دے اندر، تمام چھوٹیاں وڈیاں جنگاں دے اندر کل صحابہ کرام 259 شہید ہوئے سن، لیکن ختم نبوت دے مسئلے دی حساسیت دی وجہ تی
جنگ یمامہ جس وقت مسیلمہ کذاب نہ لڑی گئی ਉਹਦੇ ਚ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ 700 حافظ قرآن اور قاری قرآن سن یعنی یہ مسئلہ اتنا حساس ہے امت اگر اج اس نو صحیح طرح سمجھے گی تو کامیاب ہوئے گی اگر انہوں صحیح طرح نہیں سمجھے گی تو پھر در در تے ٹھوکراں کھاندی پھرے گی اور ذلیل و رسوا ہوندی رہے گی اللہ کریم اس امت دی عظمت رفتہ بحال کرے اور اس نو عروج عطا کرے جڑی ہے مختلف معاملات دی وجہ تے زوال پذیر ہو رہی ہے انہاں معاملات دے اندر جڑی غفلت آ گئی اللہ کریم سانو دور کرن دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ